اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الماس آن لائن قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج لیکچر نمبر 14 ہے، اور لیکچر نمبر 14 میں بھی انشاءاللہ آپ کو جوائن ورڈز سکھائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر شروع کریں، قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو شروع کرنا چاہیں گے تاکہ ہمیں رحمتیں برکتیں اس ماہ مبارک میں مل جائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایک آیت کی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ایک اور دو آیت کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پراپر مدوں کو کھینچنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، جتنے بھی گرین لیٹرز ہیں سب کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما۔ میں یہاں پر سٹاپ کروں گا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہاں تک ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال پاکیزہ آیات کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر کریں اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کریں۔ تو چلیے اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے پیج نمبر 11 ہے، اور ہم نے لاسٹ جو ہمارا پیج تھا وہ پیج نمبر 10 میں آپ کو الفاظ کو ایک دوسرے سے جوڑنا سکھایا تھا، مرکبات اور ترکیب ہم نے سکھائے تھے، اور کس طرح سے الفاظ کو جوڑ کر ان کو پھر صحیح طرح سے ان کو پروناؤنس اپنے کرنا ہے۔ تو سب سے بیسٹ اور اہم بات یہاں پر جاننے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے جتنے بھی میں یہاں پر یا قرآن ہو یا قاعدہ ناظرہ ہو، نورانی قاعدہ جو لے کر آیا ہوں، وہ تجویدی نورانی قاعدہ کہلاتے ہیں، یعنی کلرفل۔ اس میں کلرز جو ہے وہ مختلف جو ہے اس کی طرف آپ کو رولز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پر گرین لیٹرز میں نے آپ کو کہا تھا، جہاں جہاں آپ کو نظر آ جائے گرین لیٹرز کا مطلب ہیوی لیٹرز ہیں۔ یہاں پر آپ نے جہاں پر بھی گرین لیٹرز دیکھا آپ نے اس کو ہیوی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کہیں کسی بہت ساری کمپنیوں نے اب تجویدی قاعدہ جو ہے وہ اور تجویدی قرآن متعارف کروائے ہیں، تو اس میں کلر کے حساب سے نیچے ان کو ان کے مختلف رولز کو لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا گرین لیٹرز کے لیے ہے کہ تفخیم کرنا ہے، آپ نے موٹا پڑھنا ہے، استعلاء پڑھنا ہے، یعنی ایک ہیوی لیٹرز کو آپ نے پڑھنا ہے، تو ان کو گرین میں رکھ دیا۔ اسی طرح سے پنک کلر جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں پنک کلر کیوں رکھیں؟ اس میں پنک اس لیے رکھا ہے کہ جہاں پر ادغام کرنا ہو، جہاں پر غنہ کرنا ہو، جہاں پر جو ہے وہ اظہار اور اخفاء کرنا ہو، تو وہاں کے لیے یہ پنک جو ہے وہ کلر کا استعمال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو آرام آرام سے آگے جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ یہ جو تفخیم ہے اور ترقیق اور جو ہے اظہار اور اخفاء، ادغام، یہ سب کچھ کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کی چیز کی طرف ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو چلیے ہم آج پڑھتے ہیں نام خدا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو پڑھنے کی کوشش آپ کریں گے، گرین لیٹرز کو موٹا پڑھیں گے اور باقی لیٹرز کو آپ نے سمپل پڑھنا ہے۔ اور جو ہم نے لیٹرز جن کے متعلق ہم نے زور دیا تھا آپ کو کہ ان لیٹرز کو آپ نے زیادہ توجہ دینا ہے ان کو، تاکہ یہ صحیح طرح سے پڑھ سکے، تو ان لیٹرز کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس باکس کی طرف۔ غبرۃن، غبرۃن، غائن اور را دونوں کو موٹا پڑھا، یہ بہت اہم ہے۔ تن ہم نے پڑھ لیا۔ یہاں پر آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، غبرۃن تھوڑا سا اس کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں، امپراپر کر کے۔ تو اس کے جو ہے وہ ابھی اگر میں بتانا شروع کرتا ہوں کنفیوز ہو جائیں گے، تو جو ایز اٹ از ہیں وہ اسی طرح سے آپ پڑھیں۔ نیکسٹ میں پڑھتے ہیں فعل، فعل۔ آپ دوبارہ عین کی طرف دیکھیں، آپ کی آواز سٹاپ نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی مڈل تھروٹ سے عین کی آواز جو ہے وہ
ادا ہو رہی ہے. فعل آگے پڑھتے ہیں قطرۃ. قط ق موٹا پڑھنا، دیکھیں منہ اس طرح ہو جائے گا آپ کا قطرۃ. قطرۃ. اس کے بعد قتل، جن کے قاف پڑھنے میں جن کو مشکلات ہوں پیش آ رہی ہوں تو وہ قاف پر اس طرح سے ان الفاظ سے پریکٹس کریں. اور اس میں ایک اور صفت بھی ہے اس قاعدہ قانون اور نورانی قاعدے میں کہ جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے یہ سارے الفاظ قرآن سے پک کیے ہوئے ہیں. تو مطلب اگر آپ یہ لفظ یہاں پر صحیح کریں گے تو قرآن میں بھی آپ اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے. یہاں پر غلطی کریں گے تو وہاں پہ بھی غلطی کریں گے. تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ایک اچھا کام ہے کہ جتنے بھی لیٹرز آپ جتنے بھی ورڈز آپ یہاں پر پریکٹس کریں گے پڑھیں گے وہ سب کے سب قرآن سے لیے ہوئے ہیں. قتل. اس کے بعد ہم پڑھیں گے قدر. قدر، قاف اور را پر زیادہ توجہ دیں گے. قریء. قریء، دیکھیں قاف کو موٹا پڑھیں گے، ری چھوٹا پڑھیں گے، حمزہ کو لوئر تھوڑا سے نکالیں گے. قسمون. قسمون. تو اردو والے قسمون پڑھتے ہیں، کاف ہی پڑھتے ہیں، قاف کو کاف ای والا کاف پڑھتے ہیں. دیکھیں اس کاف کو ہم پرناؤنس کرتے ہیں اردو میں، لہٰذا اس قاف کو پڑھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنا ہے ایک اچھے قاری کے ساتھ، صحیح ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ قاف کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں. کبدن. کتبن. کسب. کفر. کفون. لبدن. یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے تو میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. لمزتن. لمزتن. لہبن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں مسدین. ٹھیک ہے، مسدین. اس کے بعد پڑھتے ہیں نخراتن. خا کو موٹا پڑھنا اپنے، نخراتن. وجد. وجد. وسق. وسق. وقب. تو ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لیٹرز کو زیادہ توجہ ہم دیں گے. خا اور را کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو. ولد. وہب. ہمزتن. ہدن. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد جو ہے ایک اور تختی نمبر 7 ہے جو میں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے سامنے ان کے متعلق بیان دیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے. تو آج کے لیے میرے خیال میں یہی کافی ہے. تو دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.